محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہینے کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ قبولیت اور فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس کے نصیب اجڑے ہوتے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے حاجت پوری فرمائے گا۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ نورانی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جو شخص محرم الحرام سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے سورہ مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، یا جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد یا ظہر، عصر، مغرب، عشاء جب چاہیں جیسے چاہیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ آپ نے محرم کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ کیا ہے؟ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کے فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج اس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے محرم کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں
ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، جادو جنات کی ہو، وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس میں برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے خیر آ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں یا جو کچھ بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کے بعد آپ کو جو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ سورت سورہ فاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنی جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنی کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے یا کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں، اسی لیے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنی ایک بار، یا غنی دو بار، یا غنی تین بار۔ اسی طرح سے آپ یا غنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں۔ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے آج اس نے یا غنی کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے آج اس نے آپ کی صفت یا غنی کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہو گیا۔ یا غنی پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتہ جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ محرم کا چاند نیا اسلامی سال آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، رحمتیں برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے محرم کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ جب آپ کے تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگے۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے
مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتے ہی مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ان باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔